صلاحیت بغیر تعلیم کے باعث افسوس ہے اور تعلیم بغیر صلاحیت کے ضائع ہو جاتی ہے۔ روح کو جسم سے الگ کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں، لیکن مردے کو دوبارہ زندگی دینا آسان نہیں ہے۔ جو چیز مقدر میں نہ ہو ہاتھ اسے نہیں پا سکتا، اور جو تمہارے نصیب میں ہو وہ تمہیں ہر حال میں ملے گی۔ جس کے پاس اس کا دشمن رحم و کرم پر ہو اور وہ اسے قتل نہ کرے، وہ اپنے ہی خلاف دشمنی کرتا ہے۔ جو شراب کے نشے میں ہوتا ہے وہ رات کے وقت ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن جو ساقی کے حسن کے نشے میں مبتلا ہو وہ قیامت تک ہوش میں نہیں آتا۔ دنیا کوئی عدالت خانہ نہیں ہے، یہاں کوئی جج یا مدعی نہیں، یہ ایک قافلہ ہے جو خدا کے بارے میں عجیب کہانیاں سنانے والے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے خدا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری دعائیں سن لے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاف کرنے والے قلم سے میرے گناہ مٹا دے۔ اس راز کو کبھی نہ بتاؤ جسے تم چھپانا چاہتے ہو، چاہے سننے والا قابل بھروسہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تمہارے راز کی حفاظت تم سے بہتر کوئی اور نہیں کرے گا۔ سفر کے فائدے بہت ہیں۔ دل کو تازگی ملتی ہے، عجیب و غریب چیزوں کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملتا ہے، نئے شہروں کی خوشنما جھلک دیکھنے کا لطف، نئے دوستوں سے ملاقات اور اعلیٰ اخلاق سیکھنے کا موقع۔ آزادی ہر تحفے سے زیادہ قیمتی ہے، اور تحفے قبول کرنا آزادی کھو دینے کے مترادف ہے۔ سخی، خوش اخلاق اور معاف کرنے والا بنو۔ جس طرح اللہ تم پر احسانات کرتا ہے تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ جو علم حاصل کرے لیکن اس علم سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ کتابوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ایک بوجھ اٹھانے والا جانور کی مانند ہے۔ اس گھر کے دروازے بند کر دو جہاں کسی عورت کی بلند آواز سنائی دے رہی ہو۔ کسی مخالف کے مشورے پر عمل کرنا غلط ہے، البتہ اسے سننا درست ہے تاکہ تم اس کے برعکس عمل کر سکو، اور یہی اچھی حکمت عملی کا جوہر ہے۔ خود اچھے بنو اور لوگوں کو تمہارے بارے میں برا بولنے دو، یہ بہتر ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا سمجھیں۔ غربت تقویٰ کے ہاتھ سے باغ چھین لیتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے علم کو راز رکھے۔ بادشاہ کے راز افشا کرنا اپنے سر سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ کسی نے بھی سخاوت کے بیج بوئے ہوں اور اپنے دل کی خواہش کی فصل نہ کاٹی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ استاد کی سختی باپ کی نرمی سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جو حکمت کے اصول سیکھتا ہے مگر اپنی زندگی میں ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس شخص کی مانند ہے جو کھیت میں محنت کرے مگر بیج نہ بوئے۔ فخر کرنے والے اور مغرور لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ اس شخص سے ڈرو جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اگر تم عقل مند ہو تو سچائی کی طرف مائل ہو جاؤ، کیونکہ صرف سچائی قائم رہتی ہے، اس کی ظاہری شکل نہیں۔ دو قسم کے انسان ریاست اور مذہب کے دشمن ہیں، وہ بادشاہ جس میں رحم نہ ہو اور وہ عالم جس میں علم نہ ہو۔ گلاب اور کانٹا، خزانہ اور اسدھا، خوشی اور غم، سب ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہیں۔ انسانوں کی خفیہ کمزوریوں کو ظاہر نہ کرو، ورنہ تم ان پر الزام لگاؤ گے اور خود پر بے اعتمادی مسلط کرو گے۔ جو علم حاصل کرے لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ کتابوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے جانور کی مانند ہے۔ گدھا نہیں جانتا کہ وہ اپنی پیٹھ پر کتابوں کی لائبریری اٹھائے ہوئے ہے یا لکڑیوں کا گٹھا۔ جہاں کہیں بھی سخاوت کا درخت جڑ پکڑ لیتا ہے، وہ اپنی شاخیں آسمان سے بھی آگے پھیلا دیتا ہے۔
बेहतर है कि छोटा सा सिक्का हाथ में रख लो, बजाय इसके कि आधे सिक्के के लालच में सब कुछ खो दो। जब तुम अपने दुश्मनों के दरमियान झगड़ा देखो तो अपने दोस्तों के साथ सुकून से बैठ जाओ, लेकिन जब इन्हें एक दिल देखो तो अपना कमान तैयार करो और दीवारों पर पत्थर रख दो। इंसान तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन है और कुत्ता सबसे जलील जानवर है, लेकिन अक्लमंद इस बात पर मुत्फिक हैं कि शुक्रगुजार कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। जब कोई कमतर शख्स किसी नेक इंसान की खूबियों का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो अपनी बदफितरती की वजह से बदगोई करने लगता है। कमतर हसद करने वाला शख्स नेक इंसान की गैर मौजूदगी में बदगोई करता है, लेकिन सामने होने पर इसकी बतूनी ज़बान खामोश हो जाती है।